الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. میرے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان کی نعمت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے نوازا ہے، کیونکہ جنت میں جانے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی ایمان کا ہونا شرط ہے. میرے بھائیوں، ہمیں جو دنیاوی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزارنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے جو ہم سے چھوٹی ہوئی ہے. میاں بیوی میں آپس محبت کیوں نہیں ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نہیں اپنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ میرے بھائی جب کھانا کھاؤ، شوہر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ دے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مکمل ہو جائے، سنت ادا ہو جائے. میرے بھائیوں، جس کی بیوی محبت نہ کرتی ہو، جب کھانا کھائے اس کے منہ میں لقمہ دو، وہ محبت کرنے والی بن جائے. اور میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جو عورت اپنے شوہر کے پیر دباتی ہے، بغیر شوہر کے کہے، بغیر مرد کے کہے پیر دباتی ہے، اس کو اتنا ثواب ہے جسے 7 تولہ سونا صدقہ کر دیا. جو کہہ کر پیر دباتی ہے، اپنے مرد کو کہہ کر پیر دباتی ہے، اس کو ایسا ثواب ہے جیسے 7 تولہ چاندی صدقہ کر دیا. تو میرے بھائیو بتاؤ، سونا کی زیادہ اہمیت ہے یا چاندی کی؟ اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مردوں کی خدمت کریں، اور میں مردوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے محبت کریں تاکہ ہمارے گھر کے اندر سکون رہے، تاکہ ہمارے گھر کے اندر آپس میں لڑائی جھگڑے نہ ہو، تاکہ ہمارے بچے ہمارے ماحول کو دیکھ کر دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں. یہ ساری چیزیں پیدا کرنے کے لیے ضرورت ہے اپنے ایمان کو بنانے کی، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی. کیونکہ جتنا ہم کلمات کے مطابق زندگی گزاریں گے، اتنے ہی میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں چین و سکون کی زندگی دے گا. جتنا من چاہے زندگی گزاریں گے، ہم دونوں جہاں میں میرے بھائیوں بے سکونی بے سکون رہیں گے. ہمارے دل کا تو چین پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ چین دینے والی ذات اللہ کی ہے، سکھ دینے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپس میں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے میاں بیوی کو آپس میں جھگڑے ہیں، اللہ ان کے جھگڑے کو ختم کر کے ان کے بیویوں کے اندر آپس میں محبت پیدا فرمائے، اور ہم سب دین کے داعی بن جائیں. ہم جو بھی عمل کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں. ہم اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر اخلاص پیدا فرمائے، یعنی جو بھی کام ہمیں کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. کوئی دکھلاوا نہ کرنا، کسی کو خوش نہیں کرنا ہے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہمیں کام کرنا ہے. اللہ کی رضا کے لیے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ دین پہ چلنا آسان کرے گا. اور میرے بھائی، دنیا کے دکھلاوے کے لیے کام کریں گے تو دین پہ چلنا مشکل ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پر جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے جب واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دیکھا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹیاں بنا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا پیاری بیٹی روٹیاں پکا رہی ہیں، روٹیاں بنا رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کی محبت میں آ کر کیا کرا، روٹیاں بنانی شروع کر دی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روٹی کو بنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روٹی کو آگ پر پکنے کے لیے رکھ دیا. میرے بھائیوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روٹیاں بنا رہی ہیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری روٹیاں بنا لی، پکا لی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس روٹی کو اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، وہ روٹی آگ پر رکھی ہے لیکن کچی کچی ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ ابا جان آپ نے جس روٹی کو بنایا آپ اسے پکاتے کیوں نہیں، وہ کچی کیوں ہیں؟ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹی اس آٹے کی نسبت پھر باپ کے ہاتھوں سے، اس آٹے کی نسبت پھر باپ سے جڑ گئی ہے، یعنی یہ آٹا پھر باپ کے ہاتھوں سے لگ چکا ہے، تو جس کی نسبت مجھ سے جڑ جائے اسے دنیا کی آگ تو کیا، اگر اس روٹی کو جہنم کی آگ کے اندر ڈال دیا جائے بیٹی وہاں پر بھی نہیں پک سکتی، یہ کچی کے کچی ہی نکلی، کیونکہ جس کی نسبت مجھ سے جڑ گئی اسے جہنم کی آگ تو کیا، جہنم کا دھواں بھی نہیں چھو سکتی۔ اس لیے میری ماں بہنوں میں بھائیوں، ہم سب کو یہ کرنا ہے کیسے ہماری نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے، کیسے ہم کلمہ کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، کیسے ہم دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول بدلا ہوا ہے، آج بیوی بھی موبائل میں ہے تو بچے بھی موبائل میں مشغول ہیں، اس سے میرے بھائی ہمارے گھروں کے اندر برائیاں پھیل رہی ہیں، اس لیے میرے بھائی ہمیں برائیوں کو روکنا ہے تاکہ ہمارے بچے دین کے مطابق زندگی گزارنے والے بن جائیں، تاکہ ہماری بیوی 5 وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھنے والی بن جائے، تاکہ ہماری بیوی ہمارے ماں باپ کی خدمت کرنے والی بن جائے، تاکہ بیوی اپنے مرد کی خدمت کرنے والی بن جائے اور اپنے بچوں کو نیکی کے ماحول میں ڈالنے والی بن جائیں۔ اپنے گھروں کے اندر تعلیم بھی شروع کرنی ہے، تعلیم سے گھر کے اندر دین آتا ہے، کہ بھائی جب گھر کے اندر دین آئے گا تو گھر کے دین کا ماحول پیدا ہوگا اور بے دینی کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی ہم سب کو اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول کو پیدا کرنا ہے اور بے دینی کے ماحول کو ختم کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق